یہ سب سے بڑا ہمارے سامنے ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا ہمارے سامنے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ آخرکار ہم اپنے بچوں کو کس راستے پر لے کے جائیں، اور ہمارے بچوں کی پرورش کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کی پرورش پر توجہ نہیں دیتے، بچے بگڑ جاتے ہیں، غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کا خامیازہ ان کے والدین کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں پر توجہ کم دیتے ہیں تو ان کے بچے پڑھائی میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں خامیازہ والدین کو بھگتنا پڑتا ہے۔ معزز سامعین کرام، میں بتانا چاہوں گا، ماں اور باپ بچے کے لیے سب سے پہلا کالج ہے، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے بچے کے لیے۔ جس راستے پر آپ بچوں کو لے جانا چاہو گے، آپ اگر کوشش کرو تو لے جا سکتے ہو، لیکن آپ نے توجہ نہیں دی۔ دیکھیے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو کورا کاغذ ہوتا ہے، اس کورے کاغذ پر آپ جو لکھو گے، جو نقش کرو گے، وہ جوانی میں اس پر عمل کرتا نظر آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں جو کام زیادہ ہوتے ہیں، ان کے بچے جب ہوشیار ہوتے ہیں تو اسی کام کو کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ماحول گالی گلوچ کا ہے، جیسے ایک دوسرے کو گالی دیتے ہو، ایک دوسرے کو آپ بولنے میں جو ہے بہت زیادہ بدتمیزی اختیار کرتے ہو، تو پھر آپ کے بچے جب ہوشیار ہوتے ہیں تو یہ بھی پھر گالی دیتے نظر آتے ہیں، بدتمیزی سے بولتے نظر آتے ہیں۔ یہ خطا بچوں کی نہیں ہے، یہ خطا کہیں نہ کہیں ہماری ہوتی ہے۔ اور بہت سے گھروں میں بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے ہیں لیکن انگلش بول رہے ہیں۔ میں ابھی پچھلے دنوں پروگرام میں جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، تو کہیں میں ایئرپورٹ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کسی فیملی کے تھے، ان کے والدین اس سے ٹوٹل انگلش میں بات کر رہے ہیں، تو تقریباً 7-8 سال کے بچے ہوتے، 6 سال کی شاید ان کی عمر ہوتی بچوں کی، 2-3 بچے تھے، ٹوٹل اپنے والدین سے اس طریقے سے وہ انگلش میں بات کر رہے جیسے ان کی مادری زبان۔ آپ کا جواب ہوگا مولانا شاید وہ انگلش میڈیم میں پڑھتے ہوں گے، بے شک وہ انگلش میڈیم میں پڑھتے ہوں گے، لیکن میرا جواب بھی ہے کہ ہر انگلش میڈیم میں پڑھنے والا بچہ تو انگلش میں 6 سال کی عمر میں بات نہیں کر لیتا۔ آپ کے گھر کے بچے بھی انگلش میڈیم میں پڑھتے ہوں گے، کیا آپ کے 6-7 سال کے بچے ٹوٹل بات بہت تیزی کے ساتھ انگلش میں کر لیتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے گھر کا ماحول نہیں ہے انگلش میں بات کرنے کا۔ وہ انگلش میڈیم میں ضرور پڑھتے ہیں لیکن وہاں سے پڑھ کے آیا ہے، لیکن آپ کے گھر کی مادری زبان کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے گھر کے اندر اگر اسلامی ماحول ہوگا، آپ کے گھر کے اندر اگر نمازوں کا ماحول ہوگا، آپ کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا ماحول ہوگا، آپ کے گھر کے اندر نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنے والا ماحول ہوگا، آپ کے گھر کے اندر دین سیکھنے سکھانے والا ماحول ہوگا، آپ کے گھر کے اندر بھلائیوں والا ماحول ہوگا، آپ کے گھر کے اندر پردے کا ماحول ہوگا، آپ کے گھر کے اندر تہذیب کا ماحول ہوگا، آپ کے گھر کے اندر ایک دوسرے کا ادب کرنے کا ماحول ہوگا، تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے بچے بھی اسی راستے پہ چلتے نظر آئیں گے۔ آپ کی بچی ہوگی چھوٹی سی ہوشیار ہوگی تو نقاب باندھنے کی کوشش کرے گی اور باندھتی نظر آئے گی، چونکہ وہ دیکھ رہی ہے اپنے گھر میں۔ آپ کا بچہ ہوگا، گالی یاد نہیں ہوگی پھر اس کو، نبی کا کوئی درود یاد ہوگا اس کو، نبی کا کوئی سلام یاد ہوگا اس کو۔ آپ کا بچہ پھر کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوگا، آپ کا بچہ کہیں کھڑے ہو کر بدتمیزی نہیں کر رہا ہوگا، آپ کے بچے کو اگر موقع ملے گا تو کہہ رہا ہوگا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ اسے موقع ملے گا تو وہ کہہ رہا ہوگا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اگر اس کو موقع ملے گا تو وہ کہہ رہا ہوگا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، وہ کہہ رہا ہوگا۔ اگر اسے موقع ملے گا تو وہ کہہ رہا ہوگا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ لیکن آج ہمارے گھروں کے ماحول سیریل والے ہیں۔ آج اپنے بچوں کو سیریل دکھا کے ان کی ہم جب تربیت کرتے ہیں تو جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ ان کی ایکٹنگ کرتا نظر آتا ہے، گانا گاتا نظر آتا ہے، بدتمیز بولتا نظر آتا ہے، بدتمیزیاں کرتا نظر آتا ہے۔ کہیں نہ کہیں معاشرے میں خطا ہماری ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوں انہیں سلام کرنا سکھاؤ،
بچوں کو جب آپ گھر کے اندر داخل ہوا کرو نا تو اپنے گھروں کے اندر سلام کیا کرو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کیا جائے اس گھر میں کبھی رزق میں تنگ دستی نہیں آئے گی. اس گھر کی رزق کی وسعت کا عالم نہیں ہوگا جس گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام آپ کریں. جب آپ گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کریں گے آپ کے بچے بھی اس کو دیکھیں گے. آپ کے بچے بھی کل کسی اور کے گھر میں داخل ہوں گے تو اس کو سلام کرتے نظر آئیں گے. وہ دیکھ کے کہے گا واقعی کسی اچھی تربیت یافتہ ہے کہ یہ اچھے معاشرے سے نکل کے آئیں. اس لیے تو اسلام میں حکم ہے کہ بچے 7 سال کے ہوں تو نماز پڑھواؤ ان سے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے ہیں ان کو تربیت شروع سے دو. حالانکہ نماز تو 12 سال کے بعد جا کے کہیں اگر بالغ ہو گیا بچے پہ جو ہے فرض ہوتی ہے, لیکن 7 سال سے نماز پڑھوانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ چھوٹے ہیں, کوڑا کاغذ ہیں, ابھی کلی ہے, کھلنا باقی ہے, تو ان کے اندر عبادت کی خوشبو ہونا چاہیے, گناہوں کی بدبو نہیں ہونا چاہیے. جب یہ تیرا بچہ جو آج کلی ہے 7 سال کا, جب یہ پھول بنے کل, تو اس پھول میں رب کی عبادت کی خوشبو آئے. اور رب کی عبادت کی خوشبو اس پھول میں کب آئے گی؟ جب 7 سال سے تو اس کو رب کی عبادت کی طرف گامزن کر دے گا. جب 7 سال سے ان کو اچھی تربیت دو گے تو خدا کی قسم ان بچوں میں عبادت کی خوشبو آئیں گی, ان کے اخلاق سے خوشبو آئیں گی, ان کے کردار سے خوشبو آئیں گی, ان کے کریکٹر سے خوشبو آئیں گی, ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے خوشبو آئیں گی. زمانہ کہے گا خوشبودار درخت کا پھل لگتا ہے. لیکن اگر ہم نے ان 7 سال سے تربیت نہ کی, ہم رہ گئے اپنے مزوں میں, بچوں پر توجہ نہیں دی, تو پھر ہمارے بچوں سے گناہوں کی بدبو آئے گی, ہمارے بچوں سے گالیوں کی بدبو آئے گی. وہ معاشرے میں بگڑے ہوئے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے اور کھیلنے کے ساتھ کہیں نہ کہیں وہ اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے, اور پھر کہیں نہ کہیں والدین کو بھی وہ ستاتے ہوئے نظر آئیں گے, گالیاں بکتے ہوئے نظر آئیں گے, اور پھر دوسروں کو بھی گالیاں بکتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ کہیں نہ کہیں ہماری تربیت کا جو ہے قصور ہے. جب بچے پیدا ہوں اور جب وہ ہوش سنبھال گئے تو انہیں تعلیم کی طرف ڈالیں. کیسی یتیم یہ قوم ہو گئی ہے کہ جس کا پیغام سب سے پہلے اقرا ہے. قرآن کا نزول سب سے پہلے اقرا پر ہوا. پڑھو, پڑھنا پڑھانا ہماری گھٹی میں شامل ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم نے اپنے بچے کو پڑھنے پڑھانے کی طرف نہیں ڈالا. جب بچہ بڑا ہو گیا تو توجہ دے رہے ہیں. نہیں, چھوٹے بچے پر جب بولنے کے قابل ہو جائے تو اس کو تعلیم کی طرف ڈال دیجیے. اور تعلیم کا بھی طریقہ بتاؤں. میں یہ نہیں کہتا آپ انگلش میڈیم نہ پڑھائیے, میں یہ نہیں کہتا آپ انجینئر ڈاکٹر پروفیسر نہ بنائیے, بنائیے, جائز ہے, اسلام منع نہیں کرتا. آپ ڈاکٹر, پائلٹ, انجینئر جو چاہیں بنائے, لیکن جیسے ہی آپ کا بچہ بولنے کے قابل ہو اور آپ اس کو انگلش میڈیم میں بھی ڈالنا چاہ رہے ہیں, ہندی میڈیم میں ڈالنا چاہ رہے ہیں, پڑھائیے, لیکن شروع سے ہی اس کی قرآن کی تعلیم بھی شروع کرا دیجیے. آپ ایک اسلامی قاعدہ بھی شروع کرا دیجیے, جو چھوٹا سا پہلا قاعدہ ہوتا ہے, تاکہ یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے. 1 سال 2 3 سال 4 سال گزرے گا, تمہارا بچہ ساتھ ساتھ انگلش کے ساتھ, ہندی کے ساتھ, میتھمیٹکس کے ساتھ آپ کا بچہ کم سے کم قرآن شریف بھی پڑھ لے گا, اور قرآن کے ساتھ ساتھ اس کو نماز بھی سکھا دیجئے. آپ کا بچہ نماز بھی شروع سے ہی سیکھ جائے گا. جیسے ہی آپ کا بچہ 12 سال کی عمر میں پہنچے گا تو خدا کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بہترین قرآن بھی پڑھتا نظر آئے گا آپ کا بچہ, اور بہترین نماز بھی پڑھتا نظر آئے گا آپ کا بچہ. آج ہمارے بچے 30 سال کے ہو گئے, جوان ہو گئے, بچوں کے بچے ہو گئے, لیکن آج انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ یاد نہیں ہے. آج وہ قرآن پڑھنے سے قاصر ہیں. کہیں نہ کہیں خطا ہماری ہے, کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی ہے. کچھ بھی پڑھائیے, میں منع نہیں کرتا, اسلام منع نہیں کرتا, آپ جو چاہیں اپنے بچوں کو تعلیم دیں, لیکن شروع سے ہی اپنے بچے کا ایک اسلامی قاعدہ بھی لگا دیں. اپنے بچے کو جیسے پڑھتا رہے. ارے 10 کتابیں آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے, 10 طرح کی کاپی ہوتی ہیں, 10 طرح کے کام ہوتے ہیں. ایک طرح کا یہ اسلامی تعلیم بھی ٹھیک, ایک قاعدہ یہ بھی ٹھیک, جہاں پر 10 طرح کی تعلیم, ہندی, انگلش, وہ آپ کا میتھمیٹکس اور کیا کیا وہ پڑھ رہا ہے, گڑت, سائنس, یہ وہ سب پڑھ رہا ہے. تو ایک آپ اسلامی قاعدہ بھی لگا دیں اپنے بچوں کو لازمی طور پر, اور کسی صحیح پڑھے لکھے سے.
1-2 سال گزرے گا، ادھر آپ کی 1-2 جماعت بچہ تیسرا چوتھا کلاس میں 5ویں کلاس میں آئے گا، بہترین قرآن پڑھتا نظر آئے گا آپ کا بچہ، اور پھر اس کو نماز بھی یاد کرائیں ساتھ ساتھ، بہترین نمازی بھی نظر آئے گا۔ اب آپ پائلٹ بن جاؤ، ماسٹر، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بن جاؤ، لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو آپ کا ڈاکٹر، آپ کا پروفیسر، آپ کا پائلٹ، آپ کا جج، آپ کا ڈی ایم، آپ کا ایس ڈی ایم، آپ کا LLB نماز پڑھتا نظر آئے گا۔ زمانہ دیکھے گا یہ قوم ہے جس نے اپنے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا ہے۔ اب جب ہمیں یاد ہی نہیں تو نماز پڑھیں کیا، اور پڑھ بھی لیں تو نماز میں مزہ کیا ہے؟ آج نماز میں سکون کیوں نہیں ہے، اطمینان کیوں نہیں ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ نمازیں ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ خدا را اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے کرو، کم سے کم اپنے بچوں کو قرآن اور نماز ضرور سکھا دو۔ قرآن کی تلاوت کرو، گھر میں برکتیں آئیں گی، نماز پڑھو، گھر میں رحمتیں آئیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔